اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب موجود ہیں۔ عطا تارڑ صاحب، بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ آپ نے یقیناً پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ اب ایک بچی جس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اس کی کس طرح سے ذہن سازی کی گئی، دہشت گرد اب سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں پھنساتے ہیں نوجوانوں کو، کتنا سنگین ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایل اے اور پی ایل ایف کا جو ایجنڈا ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور یہ کوششیں کرتے ہیں کہ جو ایکسپلائٹیبل طبقہ ہے اور ان کی ویکنسز کے اوپر ان کو بلیک میل کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے ان کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ جو مواد ہے جس کے ذریعے جس طرح شریع بلوچ کو انہوں نے گلوریفائی کر کے ایک ہیروئن کے طور پہ پیش کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ پوری قوم نے مکروہ چہرہ دیکھ لیا بی ایل اے اور بی ایل ایف کا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بی ایل اے اور بی ایل ایف جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کی حمایتی ہیں، نہ صرف ان کی سپورٹ میں ہے بلکہ ان کو ایز اے مینٹور وہ پیش کرتے ہیں اپنے مواد کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور پولیس کی بڑی بروقت کارروائی تھی کہ یہ خاتون رستے میں ہی اپریہنڈ ہو گئی، ورنہ خدا نہ خواستہ کراچی میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس سے پہلے بھی ایک خاتون سوسائڈ بامبر نے کراچی میں ایک بلاسٹ کیا تھا جس سے شدید نقصان ہوا تھا۔ تو میں ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، سندھ پولیس کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کو میں اپنی اپریسیشن کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک سنیپ چیکنگ کے دوران اس خاتون کو اپریہنڈ کیا، اور آپ اس خاتون کی باتیں سن سکتے ہیں کہ وہ ولنگ نہیں تھی، مگر اس کو ڈفرنٹ موڈز کے تحت واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا گیا، وہاں پہ مٹیریل کیا گیا۔ تو دیکھیے، بی ایل اے اور بی ایل ایف کا ایک ہی مقصد ہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی، پاکستان کی آرم فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز قطعاً یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا والا معاملہ ہے، اس پہ خاصی کارروائیاں ہوئی ہیں اور ہم نے بہت سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان کے بند کروائے ہیں، اور نہ صرف اکاؤنٹ بند کروائے لیکن کارروائی بھی عمل میں لے کے آئے جو ٹریسیبل لوگ تھے اس کے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے نقصان سے کراچی ہمارا پیارا شہر بچ گیا، اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کا مکروہ اور گھنونا چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ایک شور مچاتے ہیں، اور جس طرح مہرنگ بلوچ کو بھی باہر انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بھجواتے ہیں، تو اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی، یقیناً کراچی بہت بڑے سامنے سے بچ گیا۔ اب سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے اور اس قسم کی کارروائیوں کو کرب کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یا پھر کرنے چاہیے؟ دیکھیے، جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، اس کے تحت اب اس کی جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، جو کانٹینٹ ہے دہشت گردی کا، اس پہ تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور انٹیریئر منسٹری، انفارمیشن منسٹری، آئی ٹی منسٹری اس پہ اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کے اس پہ ایک بڑی مربوط پالیسی بنائے ہوئے ہیں، اور ایکشن اب لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا کانٹینٹ ہے جو ملک کے دفاع کو نقصان پہنچاتا ہے، جو مارجنائز کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، جو خواتین کی ہراسمنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں، تو دیکھیے اس پہ تو اب نہ صرف یہ این سی سی آئی اے کا وجود عمل میں آ چکا، بلکہ اب ہم ریگولیشن بنانے جا رہے ہیں کہ ویلاگر کسے کہیں گے، یوٹیوبر کسے کہیں گے، ایڈیٹوریل کنٹرول کے بغیر کیا ادارے چل سکیں گے جو نیوز ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، کیا ہر شخص جس کے پاس ٹیلی فون ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہلوائے یا براڈ کاسٹر کہلوائے یا اس کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرے؟ تو دیکھیے، یہ ہمیں کیٹیگرائز اب کرنا ہوگا۔ تو اس پہ کافی سوچ وچار چل رہا ہے کہ این سی سی آئی اے کی فردرنس میں ہم اپنی کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کریں، اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں، خواتین بچوں کو پروٹیکٹ کریں، اور اسپیشلی یہ دہشت گردوں کا جیسے خاتمہ ہو رہا ہے آن گراؤنڈ، اسی طرح سوشل میڈیا سے بھی ان کا خاتمہ جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہو۔ بہت شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب جی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب۔ شرجیل صاحب، اب بہت